السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج ہم مولوی نشا حصہ 2 تمرین 9 کو لے کے آئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا اور اعراب لگانا ہے۔ دیکھیے میں نے اعراب لگا دیا ہے پورے میں۔ تو اب اس سے ترجمہ کرنا ہے، تو قبل اس کے کہ ہم ترجمہ کریں آئیے ہم 2 جملے پہ غور کریں گے۔ تو دیکھیے کیا ہے، الولد کبیر۔ ان آنے سے پہلے کیا ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، اور ان آنے کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ الولد ولدہ ہو جائے گا۔ ایسے صورت میں ولد جو ہے ان کا اسم اور یہ کبیر جو ہے ان کی خبر واقع ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے یہ جو کبیر جو ہے حالت رفع میں ہے، تو خبر کی جگہ اگر جملہ بھی آ جائے تو وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ تو دیکھیے ان الولد، یہ ہے ان کا اسم حالت نصبی میں، اور یہ زینہ اگر پورا جملہ بن کر کے یہ کیا ہوا، خبر ان حالت رفعی میں ہوا۔ یاد رکھیے ہمیشہ رفعی میں، کیونکہ زین الادب یہ جو ہے کبیر کے مقام پہ ہے، اور کبیر جو ہے ان کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو خبر کی جگہ چاہے جملہ بھی آئے تو وہ بھی حالت رفعی میں تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جملہ کو دیکھیے آپ، کان الولد کبیرا، لڑکا بڑا تھا۔ اب وہ ہم کان الولد امتحانہ سہل، تو کان الولد کبیرا، یہ ولد جو ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور کبیرن کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہ ولد مرفوع، کبیرن خبر یہ منصوب ہے۔ اس خبر کی جگہ پر اگر کوئی جملہ آ جائے تو یہ بھی کیا ہوگا، حالت نصب میں واقع ہوگا۔ تو یہ کانا کا اسم مرفوع، اور یہ پورا جملہ مل کر کے جملہ اس میں بن کر کے کانا کی خبر، اور یہ حالت نصب میں ہے جناب۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب انشاءاللہ آگے ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ لیجئے بغیر کسی تاخیر کے آپ کی پیش خدمت ہے یہ ترجمہ۔ بے شک لڑکا اس کی زینت ادب ہے، بے شک مومن اس کا وعدہ جنت ہے۔ آج اس کی گرمی سخت تھی، مریض اس کی حالت اچھی ہو گئی، شاید دوا اس کا مزہ کڑوا ہو، جاڑا اس کی سردی سخت ہو گئی، امتحان اس کے سوالات آسان تھے، اور لیکن طالب علم ان میں سے کامیاب ہونے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ آپ کا ترجمہ ہوا۔ اب آگے دیکھیے،
نوا، ان الکسل ندامة، لا شك حمد خطيئاته كثيرة. لكن الله مغفرته واسعة إن الأمانة أهلها قليلون. إن الإنسان أمانيه كثيرة. سولہ دیکھیے، اب ہم اعراب لگائیں گے ان الکسل، کسل مغبتہ، مغبتہ ندامت. دھیان دیجیے، لا شک ان العبد خطیئاتہ کثیرۃ لیکن اللہ مغفرتہ واسعۃ ان الامانۃ اہلها قلیلون ان الانسان امانیہ کثیرۃ اصبح الورد رائحته زکیۃ ولونه زاہن. زلل ناطقون باللغة العربية عددهم كبير إن الكهرباء فائدتها عظيمة. آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو مغبتن یہ انجام کے معنی ہیں، بے شک سستی. آپ سستی مت پڑھیے، سستی پڑھیے. اس کا انجام شرمندگی ہے. کیا ندامت ہے؟ بے شک. لا شک کا معنی بے شک. بے شک بندہ اس کے گناہ زیادہ ہے.
لیکن اللہ اس کی بخشش وسیع ہے. بے شک امانت اس کے لوگ تھوڑے ہیں. بے شک انسان اس کی تمنائیں زیادہ ہے یا بہت ہے، آپ دونوں کر سکتے ہیں. گلاب کا پھول اس کی خوشبو خوشنما ہو گئی. گلاب اس کی خوشبو اچھی ہو گئی اور اس کا رنگ خوشنما ہو گیا. یہ ذاہن جو ہے، ذاہن یہ زہا یزہو سے بنا ہے، بروزن دعا یدعو. کیا آئے گا؟ تعلیلات کو دائن بروزن ذاہن. تو یہ حالت رفیع میں اصل میں تھا زاہی یون دائی یون. تو ذاہبن پھر یا و کو یا سے بدلا، پھر ذاہن و یہ حالت رفیع میں یاد رکھیے آپ. الناطق نطق ينطق بولنا. الناطق باللغة العربية عربی زبان کے بولنے والے، عربی زبان کے بولنے والے ان کی تعداد بڑھ گئی یا بڑی ہو گئی یا بڑھ گئی. بے شک بجلی اس کے فائدے بہت ہیں. تو پورا مکمل ہو گیا. بے شک سستی اس کا انجام شرمندگی ہے. بے شک بندہ اس کے گناہ زیادہ ہے لیکن اللہ اس کی بخشش وسیع ہے. بے شک امانت اس کے لوگ تھوڑے ہیں. بے شک انسان اس کی تمنائیں زیادہ ہیں. گلاب اس کی خوشبو اچھی ہو گئی اور اس کا رنگ خوشنما ہو گیا. عربی زبان کے بولنے والے ان کی تعداد بڑھ گئی. بے شک بجلی اس کے فائدے زیادہ ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو. تو پسند آیا تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام.